یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی جو کہ ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کا تکرار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اسے پوچھا، تم اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، کاش آپ کو میرے واقعہ کا علم ہوتا۔ میں نے دریافت کیا، تمہارا کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے بتایا، میرے دو بھائی تھے، میرے بھائی نے 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، میں نے اسے دیا تاکہ اسے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن پاک کے تمام اعتقادات احکامات سے بیزاری اور نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ تو اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کر گیا اور مر گیا۔ لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن نے اسے استفسار فرمایا، تمہارے دونوں بھائیاں ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا، وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں سے شہوت سے دیکھا کرتے تھے، یعنی ایسے لڑکوں کو دیکھتے تھے کہ جن کو دیکھنے سے شہوت آ جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو دیکھتے تھے، خوبصورت بچوں کو دیکھتے تھے۔ اپنی نظر کو شہوت سے مستغرق رکھنے والے، اے محرمات کے چاہنے والے، اے فنا ہونے والی لذتوں سے دھوکہ کھانے والے، تو نے ان قوموں سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہوں نے غفلت کی رسی کو پکڑے رکھا؟ بس ان کا یہ عذر قبول نہ کیا جائے گا کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اے میرے بھائیوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستقبل